نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور احترام کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، اگر کھانے کے لیے دعوت دی جائے تو کھانا کھا کے بیٹھو نہیں، وہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تکلیف پہنچے گی تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہوا، پردے کا ذکر ہوا، کل کے درس میں درود شریف کا ذکر تھا۔ ان دو آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے کا ذکر، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا گیا ہے۔ رسوا کن عذاب، ایک تو نہ کسی کو سزا دے دو، ایک اس کو رسوا کر کے سزا عذاب دو۔ تو اللہ کو تکلیف کس طرح پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف کس طرح پہنچاتے ہیں؟ مثلا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو شرک گویا کہ اللہ کو تکلیف پہنچانے، ویسے تو اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ تو قدرت والا ہے، مالک ہے، عزت والا ہے، طاقت والا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ باتیں کر کے اللہ کو تکلیف پہنچ، جیسے کوئی کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، ہاں جی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ اس کو یہ جائز نہیں ہے۔ کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے، کہتے ہیں ہم لوگ زمانہ خراب ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں زمانہ کہاں سے خراب، زمانہ تو میرے اختیار میں ہے، جس طرح میں چاہوں کروں۔ تو یہ بھی گویا کہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ذات میں یا صفات میں شرک کے مرتکب ہوتے ہیں وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تکلیف کا یہ مطلب یہ نہیں کہ کوئی اللہ کو مار سکتا ہے یا کوئی، لیکن یہ ہے کہ یہ تکلیف ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کے ذات میں یا صفات میں شرک کریں تو یہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور اللہ کے رسول کا تکلیف کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جائے، سنت کی توہین کی جائے، آپ کے گھر والوں کے متعلق کوئی غلط بات کی، جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی، تکلیف کس کو پہنچی؟ حضور کو۔ اور حضور کے صحابہ کو بھی کوئی برا بلا کہتے ہیں تو تکلیف حضور کو پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ تو آپ نے فرمایا کہ خبردار خبردار، میرے بعد میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، کیونکہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔
اور جنہوں نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی انہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جنہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں۔ تو صحابہ کرام کے خلاف لوگ بولتے نہیں بولتے؟ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں، پچھلے چند دنوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، آپ افضل ہے کہ یا حضرت علی افضل ہے؟ بھئی تم کون ہو؟ تو گویا حضور کے شاگردوں پہ کوئی بات کرنا یہ ڈائریکٹ حضور پہ الزام لگانا ہے، تو آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ کے گھر والوں کے خلاف کوئی بات کرے، آپ کے سنت کے خلاف کوئی بات کرے، کیونکہ صحابہ کون ہیں؟ حضور کے شاگرد ہیں۔ تو اگر ایک استاد کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے اس کے شاگرد کے خلاف کوئی بات کرے کہ بھئی یہ فلاں استاد سے پڑھا ہے، یہ تو بڑا نالائق ہے، تو استاد تب جب بات پہنچے گی تو استاد ناراض نہیں ہوگا؟ تو صحابہ حضور کے شاگرد ہیں، تو حضور کے شاگردوں کے خلاف کوئی بات کرے گا تو بات کس پہ جائے گی؟ تو اس لیے تمام صحابہ جنتی، کوئی اس میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہوں۔ بھئی اللہ پتہ نہیں کب اعلان کر چکا ہے کہ میں ان سے آج 14ویں صدی میں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ ایسے اور صحابہ ایسے۔ تو اللہ کو تکلیف شرک کر کے پہنچائی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف آپ کے گھرانے، آپ کے صحابہ کے خلاف بات کر کے تکلیف پہنچائی۔ یا جو مرزائی ہے، قادیانی ہے، وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، یہ بھی حضور کو تکلیف ہے، تکلیف پہنچانا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ پاک نے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے، بچ نہیں سکتے۔ اب یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ایذا کا ذکر ہے۔ اگلی آیت میں عام مسلمانوں کی، عام انسانوں کی ایذا کا ذکر ہے۔ فرمایا ان الذین والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو مسلمان مرد اور عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، کہ ان کے اندر وہ گناہ نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں فلاں نے یہ کر دیا، اس کے اندر وہ گناہ نہیں ہے، اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسے سیاسی لوگ کرتے ہیں، فلاں کا لیڈر ایسا، فلاں کا ایسا، فلاں کا ایسا، فلاں ایسا۔ عام مسلمان بھی کرتے ہیں، اپنے محلے میں کہتے ہیں جی فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا، فلاں کے گھر والے ایسے ہیں۔ بھئی یہ تکلیف تم کیوں؟ مسلمان کا کام تو یہ کہ مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان ہے۔ المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کا پڑوسی اس سے امن میں ہے، مسلمان وہ ہے کہ مسلمان کی مال اور جان اس سے امن میں ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو کسی مسلمان کے خلاف بات کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی سخت گناہ ہے، منع ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو ایمان والے مردوں اور عورتوں پہ ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب کسی پہ ہم نے الزام لگا دیا، وہ بات اس کے اندر ہے نہیں، اگر ہے بھی تو ہم کون ہیں؟ اللہ اس سے پوچھے گا۔ بغیر ما اکتسبوا، بغیر انہوں نے وہ کام کیا نہیں ہے۔ فقد احتملوا بہتانا، تو اس شخص نے جس نے یہ بات کی ہے، الزام لگایا، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا ہے۔ اور بہتان جو لگاتے ہیں، قرآن میں بہتان لگانے والے کی سزا کا ذکر ہے کہ جو بہتان لگاتا ہے وہ تو ثابت کرے، اگر ثابت نہیں کرتا تو اللہ نے فرمایا کہ 80 جلدتاً، اس کو 80 کوڑے لگائے جائے۔ اسلامی حکومت ہو اور کوئی الزام لگایا وہ ثابت نہ کر سکے تو اسلامی حکومت اس کو کتنے کوڑے لگا دیے جی؟ 80 کوڑے۔
تو فرمایا کہ یہ جو مسلمان مرد اور عورت کو تم تکلیف پہنچاتے ہو، اگر ثابت نہیں کر سکتے تو تم نے بہت بڑا بہتان لگایا، وَإِسْمًا مُبِينًا، اور بہت بڑا گناہ تم نے کمایا ہے۔ تو آج کی درس میں دو باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے سے وہ حرام ہے، منع ہے، اور اسی طرح کسی مسلمان مرد یا عورت کو تکلیف پہنچانا یہ بھی حرام اور منع ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔